السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج سے ہم قرآن پاک سیکھنے کے لیے باقاعدہ تجوید کا آغاز کر رہے ہیں۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید یہ ایک ایسا علم ہے جو قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ پہلے اس علم کو سیکھا جائے۔ یعنی قرآن مجید تب ہی صحیح پڑھا جا سکتا ہے کہ جس نے تجوید کا علم سیکھا ہو۔ تو تجوید کا علم کیا ہے کہ ہم سیکھیں گے قرآن مجید میں حرفوں کو کس آواز سے نکالا جاتا ہے، منہ کی کس جگہ سے نکالا جاتا ہے، اور اس کی ادائیگی میں کن قواعد کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ انہی چیزوں کو جب سیکھ لیا جاتا ہے، یہی مطلب ہے کہ آپ نے تجوید کا علم سیکھ لیا، لہذا اب آپ کو قرآن مجید صحیح پڑھنا آ گیا۔ ہر اس شخص کے لیے جو قرآن مجید کو صحیح پڑھنا چاہتا ہے، چاہے دیکھ کر یا زبانی، یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے تجوید کا علم سیکھے، تجوید کے قواعد سیکھے۔ تو ہم جو تجوید کا کورس شروع کرنے لگے ہیں وہ ایک شارٹ کورس ہوگا، بہت ہی مختصر، بہت ہی آسان اور نئے الفاظ میں، اور حتیٰ کہ جو پرانے اردو کے الفاظ تھے اس کو بھی ہم نے اسکپ کر دیا۔ جو آج کل روزمرہ میں ہماری اردو میں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں انہی کو صرف یوز کیا جائے گا، تاکہ اس سے بچے بھی سیکھ سکیں، بڑے بھی استفادہ کر سکیں۔ اور اسی طرح جو مکمل تجوید کا کورس ہے اس کے لیے تو مدارس میں 1 سال، 2 سال اور 4 سالہ تفصیلی کورس کرائے جاتے ہیں، اور چونکہ اتنا بڑا کورس یہاں آن لائن سیکھنا اور لوگوں کے لیے سمجھنا انتہائی مشکل ہے، ہم اتنا بہترین شارٹ کورس لے کر آئے ہیں کہ آپ چند ہی دنوں کے اندر چند ہی قواعد کو سیکھ کر اتنا ضرور کر لیں گے کہ آپ کو قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا اور صحیح طریقے سے پڑھ کر لوگوں کو پڑھانا آ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم آغاز کریں گے کہ قرآن مجید میں کن حرفوں کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے اور کن حرفوں کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، پورے قرآن مجید میں 7 حرف ایسے ہیں، 7 حرف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ ان 7 حرفوں کو الگ الگ یاد بھی کیا جاتا ہے، اور آسان طریقہ کیا ہے، یہ جملہ یاد کر لیا جائے: خص ضغط قز، خص خا صاد، ضغط ضاد غین طا، قز یعنی قاف غا۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں، اگر ان 7 حرفوں کو قرآن مجید میں جس لفظ میں بھی استعمال کیا جائے گا، جہاں بھی دیکھا جائے گا، جہاں بھی پڑھا جائے گا، وہاں پر ان کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں، کل 28 حروف ہیں، پیچھے رہ گئے 21 حروف۔ 21 حرفوں میں سے 2 حرف ایسے ہیں جو تو کبھی موٹے ہوں گے کبھی باریک ہوں گے، وہ ہیں لام اور را۔ اس کے علاوہ پیچھے 19 حروف، 19 حروف ایسے ہیں جو کہ اس پہلی تختی میں ہم جو 28 حروف پڑھتے ہیں ان میں سے 19 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ باریک ہی ہوتے ہیں۔ یہ کل 3 کیٹیگریاں ہوں گی۔ 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے، 2 حرف ایسے ہیں لام اور را، یہ کبھی موٹے اور کبھی باریک۔ اس کے علاوہ جو باقی حروف 19 بچتے ہیں وہ ہمیشہ باریک پڑھے جائیں گے۔ اب یہ آپ کو 3 کیٹیگری یاد ہو گئی، پہلے آپ اس لیکچر کو بار بار سنیں، سمجھیں، اس کے بعد پھر ہم آگے دوسرا لیکچر ریکارڈ کریں گے تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو، اور اس میں ہم سکھائیں گے کہ لام اور را یہ کبھی جو موٹے پڑھے جائیں گے کبھی باریک پڑھے جائیں گے، وہ کون سی ایسی جگہ ہوگی قرآن مجید میں جہاں سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ جگہ ہے کہ جہاں ان کو حرفوں کو موٹا پڑھنا ہے یا ان کو باریک پڑھنا ہے۔ یا اسی طرح یہ بھی سمجھیں گے کہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں بآسانی سمجھ آ سکے کہ لام اور را یہاں پر موٹے پڑھے جا رہے ہیں یا باریک پڑھے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔